پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک بین الاقوامی این جی او سے متعلق ہے جس کا نام ہے HCI. HCI ایک بین الاقوامی این جی او ہے. اس کی بنیاد 1979 میں کینیڈا میں رکھی گئی تھی اور پچھلے 40 سال سے یہ تنظیم پاکستان میں مختلف فلاحی پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک خاص طور پر فوکس ہے. اس نے ان افغان مہاجرین کی بحالی کے لیے بھی کام کیے ہیں جو افغانستان خانہ جنگی کے بعد پاکستان میں آئے اور اسی طرح سے مختلف پروجیکٹس پہ جو ہے وہ انہوں نے کام کیے ہیں. فیصل آباد میں بھی ایک مرکز ہے خواتین کی فنی تعلیم کے حوالے سے. وہاں پر اس تنظیم کا بڑا مؤثر انداز میں کام جاری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے صحت کے مراکز بھی اس تنظیم نے قائم کر رکھے ہیں. اور پھر رمضان میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں غریب خاندانوں میں خوراک بھی تقسیم کی جاتی ہے. تو بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ HCI کی زیر نگرانی چل رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. میرے ساتھ محمد نورانی صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں. بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو. رانا اکبری ہمارے ساتھ موجود ہیں, فنڈ ریزنگ کوآرڈینیٹر ہیں. رانا اکبری, تھینک یو ویری مچ. اویس اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر ہیں بورڈ HCI کے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. سب سے پہلے اویس اقبال صاحب, آپ ہی سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا اوور ویو دیجیے گا اس HCI کے بارے میں, اس این جی او کے بارے میں, اس کے کاموں کے بارے میں, اس کے پروجیکٹس کے بارے میں. کیا کرتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کہاں پر پاکستان کے کن علاقوں میں زیادہ کام کر رہی ہے. جی بالکل اسد صاحب, بہت شکریہ. اور ہیومن کنسرن انٹرنیشنل جیسے آپ نے کہا 1979 سے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. ایک چھوٹا سا ادارہ آج ماشاءاللہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا کے 40 سے زائد ممالکوں کے اندر جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کے کام میں سرگرم عمل ہے. پاکستان جس میں سے ایک بڑا ایریا ہے ہمارے کام کا, اور یہ کینیڈا کے اندر ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے, امریکہ میں بھی رجسٹرڈ چیریٹی ہے. تو یہاں سے بہت سارے ہمارے ڈونرز ہیں جو کوئی فوڈ کے پروگرام کے حوالے سے, ایجوکیشن, صحت اور دیگر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پچھلے دنوں اگر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, پاکستان میں رچرڈ گیری کو ستارہ خدمت دیا گیا, صدر پاکستان نے دیا. ڈیف ریچ جو ادارہ ہے وہ بھی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل ان کے ساتھ کئی سالوں سے پارٹنر کرتا ہے ڈیف بچوں کی تعلیم کے لیے. پاکستان میں ان کے ساتھ اسکولز ہیں. اس حوالے سے ہیومن کنسرن انٹرنیشنل نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک اور نان مسلم کنٹریز کے اندر اپنا جو ہے وہ کردار مؤثر طور پہ پچھلے 40 سالوں سے ادا کر رہا ہے. صحیح ہے. تو آپ ان کی پروجیکٹس کی کچھ تفصیل بتانا چاہیں گے کہ کن کن پروجیکٹس میں زیادہ کام ہو رہا ہے؟ بالکل, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو عثمان نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, he will be in a better position to explain which innovative projects human concern international. ٹھیک ہے, چلیے ابھی نورانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نورانی صاحب, آپ کچھ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بتائیں گے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں کہ کن کن پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ؟ Yes, Assalamu alaikum. It's an honor to be here. And to answer the question, we have many projects that we do across the world in different countries. These projects are related to education, providing food baskets to families. We have a Ramadan program, a Qurbani program, a program where we build water wells in different countries, including in Africa, in South Asia, in Pakistan. And then we have a program, a child sponsorship program, where donors give a monthly amount so that we can take care of orphans, their food, their living, their shelter, and their education. صحیح, تھینک یو. رانا اکبری, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ از دی اینول بجٹ آف یور پروگرامس. آپ سالانہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ It's an honor to be here, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah, we work with different organizations here in Canada. In fact, all over Canada as well as GTA, mashallah, we have different organizations that support us with fundraising and as well as community-based. So, mashallah, for example, today being in your show is one of our community-based initiatives that we work with different communities that helps us raise funds. And we usually have, obviously, COVID-19 right now, we cannot organize any events, but we do have events throughout the year that in support of our programs across the globe. And alhamdulillah, with the support of the Pakistani community as well as other communities and organizations and our major donors, we always run different campaigns, multiple campaigns, alhamdulillah, and that's how we achieve our target. Okay. So, would you like to tell us what are the special projects you are working on in Ramadan especially? Yes. So in Ramadan, we are working on focusing on
three different aspects of our global project: Ramadan, food baskets, orphan sponsorship, and as well as water. We decided to focus on these three main areas is because these are the most desperate need of our brothers and sisters across the globe. So inshallah, if you can support, go ahead. These are the three projects. Of course, we have other projects that are outside of our Ramadan project. You can definitely visit us at humanconcern.org to find out more about our other projects. But specifically in Ramadan, these are the three projects that we're working on. If someone wants to donate something or some money to your organization, what is the process for that? So the process is, inshallah, there are a few ways you can donate. One, you can do it through our website, humanconcern.org, and you can also do an email transfer, or you could also do, you could call me. I run, I'm the regional responsible fundraising coordinator in Ontario. So inshallah, brother Arana, whenever you get a chance, you can share my number with the audience in case if they have any questions or they're interested to donate. They could also directly call me, inshallah, and I'll process their donations. We also, they also have the option to mail out a check to our office. So I can also share that, the address for that. So there's different ways that they could donate. And you know what, this in the month of Ramadan, alhamdulillah, just starting with $60, you can support an entire family to provide a star on the table for them for the entire month, inshallah. Right, जी. Okay, वैसे इकबाल साहब, एक रफली बजट कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका वॉल्यूम इसका क्या है? कितने बड़े पैमाने पर यह तंजीम काम कर रही है? और इसकी फंड रेजिंग क्या सिर्फ कनाडा में ही हो रही है, दूसरे ममालिक में भी होती है? बिल्कुल असद साहब, हमारा जो सालाना बजट है वो तकरीबन 12 से 15 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का होता है, और उसमें से मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो कनाडा से कलेक्ट की जाती है। लेकिन चूंकि डिजिटल दुनिया है तो ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल की फंड रेजिंग जो है वो अमेरिका में भी है, दीगर और मुल्कों के अंदर भी लोग जो है वो HCI को पैसे डोनेट करते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज़कात कंप्लाइंट होते हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़कात और अतियात देने हैं उसका भी जो है वो मसला को बन जाता है। और अमेरिका और कनाडा के जो डोनर्स हैं, क्योंकि यहाँ रजिस्टर्ड चैरिटी है, तो उनको उसकी टैक्स रसीदें भी दी जाती हैं ताकि वो अपने टैक्सेस के अंदर क्लेम भी कर पाएं। सही। अच्छा, एक चीज़ में जो बल्कि मैं चाहूँगा कि नौरानी साहब इसका जवाब दें। आपका एक प्रोग्राम है चाइल्ड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप हेल्प करते हैं ऑर्फन्स को। आप इसका तरीक़ाकार क्या है? कहाँ कहाँ पर आपके ये सेंटर्स कायम हैं और कैसे आप, हाउ डू यू हेल्प देम? Yes, so the goal of the child sponsorship program is to make sure that children are living in safe and secure homes, and they're eating healthy meals every day, and they have an opportunity to go to school and attend education. So in Pakistan alone, for example, we have more than 500 children that are part of the child sponsorship program in different areas of Pakistan. So in any country, they'll be in different areas, and a donor has the opportunity to give a monthly amount. So for example, when it comes to Pakistan, a donor can give $30 a month, and that $30, the full $30 will go towards the child. So there's no fees taken out for management when it comes to the child sponsorship program. And the children benefit from yearly food, education, health, and that's one of the countries. Of course, we have Bangladesh, India, in East Africa, we have Somalia, and then we also have countries in North Africa, in Morocco, and then of course in conflict countries such as Syria, Lebanon, Palestine. So there's various countries where we are active in, and thousands of orphans and children are benefiting. And for more information, you can always take a look at the countries and more details about the program at humanconcern.org. Noran Sahab, how many schools your organization HCI is running in? How many students are studying over there, approximately? Yeah, so good question. I'll focus on Pakistan. We have schools in Kashmir. We operate and run 6 schools in Azad Kashmir. The total number of students has reached 1,500. In Jalalabad, we support 273 students. These are mostly primary school students who get secular education in the morning and then can also attend Islamic classes in the afternoon. In Charsadda, we support the Khyber Children Academy that has 263 students. In Swat, we have the Sarhad Education Academy where there's more than 200 students attending that school.
Then also in Akora Khatak, we have the Hope Village School, which is giving education to refugee children from Afghanistan. Many of these children attended the school and now have actually gone back and are studying in universities. So there's been about 456 students who have graduated from there. And then, of course, as I mentioned, we have the child sponsorship program where many students benefit as well. And this benefit is not just restricted to education. They also receive Ramadan food baskets, clothes on Eid Day, and Qurbani meat. ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में. ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं, और वैसे इकबाल साहब से भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं. मैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवाल करना चाह रहा था. राना अकबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आप चूँकि फंड रेजिंग कोऑर्डिनेटर हैं, फंड्स को मैनेज करती हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि हाउ डू यू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द फंड्स यू रेज फॉर योर प्रोजेक्ट्स. आपका सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म एंड सिस्टम यू हैव फॉर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, प्लीज. Yes, my brother. So once, for example, a donor donates, we give them obviously their tax receipt, and as well as they get regular updates from Human Concern International in regards to the progress of the project. ओके, वैसे इकबाल साहब, सर मुझे ये बताइए कि आप ये जो 1979 में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई, इसके पीछे क्या सोच कारफरमा थी? किस मकसद के लिए इसको बनाया गया, और ग्रेजुअली क्या इसने अपने जो है वो अपने आप को स्प्रेड किया, अपनी शाखों को बढ़ाया, एक एक करके प्रोजेक्ट शुरू किए? आप हमें कुछ HCI के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल असद साहब, ये इसका सिलसिला जो है वो एक मस्जिद की बेसमेंट से कुछ लोगों ने जमा होकर इस चैरिटी की बुनियाद रखी थी, और उसका मेन पर्पस था उस जमाने में अफगान मुहाजिरीन का जो इशू था, पाकिस्तान जिसमें शामिल था, असल जो है वो बुनियाद HCI की वो बनी. और अफगान मुहाजिरीन की सपोर्ट के साथ साथ फिर ज़ाहिर है काफिला फिर चल निकलता है तो फिर उसकी शाखें बनना शुरू हो जाती हैं. तो वक्त के साथ साथ फिर ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल जो है वो दीगर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गई ये ऑर्गेनाइजेशन. और आज 40 साल के बाद देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन 12 से 15 मिलियन डॉलर जो है वो सालाना रेज करती है. तो उस हवाले से इसमें जो है वो ह्यूमन कंसर्न को जब हम इतना पैसा यहाँ पे रेज करते हैं, और आपने भी नूरानी साहब से सुना हमारे चाइल्ड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, ऐसा नहीं किसी एक डायमेंशन में हम काम करते हैं. सेहत का शोबा ले लें, तालीम का शोबा ले लें, खुराक का शोबा ले लें, और दीगर और इस्लामी मामलात ले लीजिए, जैसे कुर्बानी का जिक्र हुआ. उस हवाले से ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल जो है वो डोनर्स को प्लेटफॉर्म फराहम करता है. देखिए ऐसा साहब, लोग जो है वो अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपने खैरात सदकात देना चाहते हैं, लेकिन आपको जो सवाल था ट्रांसपेरेंसी का, उसी की तरफ अगर मैं वापस जाऊं तो यही वो मामला होता है कि जिसके अंदर जो डोनर्स हैं वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को तलाश कर रहे होते हैं. अगर कनाडा और अमेरिका के अंदर कोई चैरिटी एग्जिस्ट करती है और 40 साल से एग्जिस्ट करती है, जहां पे इतने शदीद ऑडिटिंग के रूल्स हैं कि आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी के बगैर मामला को लेकर के चल नहीं सकते, तो ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फराहम करता है हमारे डोनर्स को साल से. और मैं चूंकि इस बोर्ड का मेंबर हूँ, डोनर भी हूँ और वॉलंटियर भी रहा, मैं हर साल जो है वो ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल की जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रोग्रेस खुद आंखों से देखने जाता हूँ. पिछले दिसंबर में हमने लबनान का दौरा किया, तुर्की का दौरा किया. वहाँ पे जो वीकर मुहाजिरीन हैं, चाइना का जो प्रॉब्लम है, उनके साथ हमारे जो है वो विंटर रिलीफ के प्रोजेक्ट्स थे. लबनान के अंदर जो है वो फलस्तीनी रेफ्यूजीज हैं, सीरियन रेफ्यूजीज हैं, उनके साथ हमारे प्रोजेक्ट्स थे. इसी तरह से बांग्लादेश में जो रोहिंग्यन कम्युनिटी है, जो रोहिंग्या कैंप्स है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल का जो रोल है, जो सेफ लर्निंग स्पेसेस की नूरानी साहब ने बात की, हमारे मुतादिद वहाँ पे डिजिटल लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं. और जब मैं वहाँ पे गया असद साहब, जब हमने देखा कि वहाँ पे बच्चे इधर उधर खेलने कूदने या जो है वो ऐसी किसी एक्टिविटी में जहाँ पे उनकी जान का भी रिस्क हो, उसके बजाय वो स्कूल में आके तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके पास आईपैड्स हैं, डिजिटल लर्निंग हो रही है, अपनी जबान सीख रहे हैं, तो वो देखने के बाद इस चीज का एहसास होता है कि मैं और आप शायद अपने घरों पे बैठ के आसानी से सोफे पे बैठ के $100 का चेक तो काट सकते हैं, ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप जो है वो मुस्तहिकीन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते इन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के बगैर. और जो दूसरी बात थी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के हवाले से, ये डोनर का एक बड़ा अहम सवाल होता है. जिस तरह जो बहुत सारी मेन स्ट्रीम चैरिटीज हैं, अगर आप $1 दें तो उसमें से 40, 50, 60 सेंट जो है वो एडमिन कॉस्ट में चला जाता है.
تو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کا ایسا نہیں ہے. آپ نے نورانی سے بھی سنا کہ کچھ پروجیکٹس ہمارے چائلڈ اسپانسرشپ کی مثال کے طور پہ وی ٹیک $0, ہم 0% ایڈمن فی لیتے ہیں. اگر آپ نے $100 دیا پورا کا پورا بچوں پہ خرچ ہوگا. اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم فیلڈ میں دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی پڑتی ہے ان لوکل لاز کو فالو کرنے کے لیے, تو بٹوین 0 to 10% جو ہے وہ ایڈمن فیس استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں نورانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ دی technical education centers. Noorani sir, would you like to tell us about the technical education centers, especially in the Faisalabad, which is established for the women especially? Yes, for sure. So this center supports skills training for young women, and I actually had the opportunity to visit this center in Faisalabad when I visited Pakistan. And the center provides training free of cost to young women in sewing. And Faisalabad, as you know, is a garment city. So a lot of the young women over there, they get the training that they require, and then they go and they either start their own type of a business or they work in one of the factories that's safe and secure. So when I visited, I met these women. There was around 15 to 20 young women who were getting training in the center. And it was amazing to see because this was actually, how you lift people out of poverty. When did you start this center? Faisalabad wala center kab bana tha aur kitne ab tak kitne log, how many people have been benefit kar chuke hain isse abhi tak? So I think the center started quite a while back actually. It was probably in in the 1990s or somewhere around there. So it's been functional for quite some time. When it comes to the graduates, I would say there's probably around 5 to 10 every year. So alhamdulillah, you can do the calculation. There's been a lot of women who have graduated, who are now have their own type of a job and are earning an income on their own. Do you have any plan to expand your business, your projects in future? Yes, of course. So our focus and our goal is to find projects that are working really well. For example, this Faisalabad project, and then take this project and expand it in different areas of Pakistan as well as in different countries. So first we take a look at the project, we make sure that it's being run properly, and once we are satisfied, we then take that same model and we implicate it in different countries and different areas of that same country as well. So this is why we are appealing to the donors. Our work is really dependent on the availability of funds. So the more funds we have, the more amazing work that we can do. صحیح, ٹھیک ہے. رانا اکبری صاحبہ, میں ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ if you have the plan to expand your projects in future, you need more funds. So what is your plan, what is your strategy to have more funds to expand your projects? Yes, inshallah. So of course, with the help of our community, our brothers and sisters here, we're able to expand our projects, as Brother Noorani and Brother Uwais mentioned. Alhamdulillah, where HCI started and where it is now, it is because of the generosity and the support and du'as of our brothers and sisters here in Canada. So definitely, we do have a plan to expand when it comes to, I can speak from fundraising perspective. Inshallah, we're looking to grow our funds with the support of the community so that we're able to help more families and more impacted families, not just in Pakistan, but as well as across the globe, inshallah. So stay tuned for the expansion plan for GTA. We're working in different, we're all focusing on different programs, and inshallah, we're also working locally as well, just to help our brothers and sisters locally as well. So stay tuned for that expansion plan as well, inshallah. Thank you very much. We'll take a short break. ہم ایک بریک کے بعد واپس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اویس اقبال صاحب, مجھے سر یہ بتائیے کہ اگرچہ HCI بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت سارے شعبوں میں کام کر رہی ہے, اب لیکن
پاکستان میں ابھی بھی ظاہر ہے بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ فیصل آباد والے سینٹر ہی کو دیکھیے جو خواتین کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو دے رہا ہے یا ان کو اسٹچنگ سکھا رہا ہے یا اور اس طرح سے تربیت دے رہا ہے, تو اگر 15-20 لوگوں کی وہاں پر کیپیسٹی ہے تو شاید بہت زیادہ لوگ جو ہیں اور بھی خواہش رکھتے ہوں گے کہ وہ اس سینٹر میں آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کو ایکسپینڈ کرنا ظاہر ہے HCI کے پلانز میں سے ہوگا, اور جس طرح سے نورانی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ اچیو کیا جا سکتا ہے, کتنے لوگوں تک اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, پلانز کیا ہیں, اس کے لیے کتنے فنڈز کی ضرورت ہے؟ جی بالکل اسد صاحب, دیکھیے کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کیا جاتا ہے تو ہمارا بڑا سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پوری طرح سے انالائز کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ کس طرح وہاں تک پہنچے گا اور کتنے لوگ بینیفٹ ہوں گے, اور جو لوکل NGO ہے جس کے ساتھ مثال اگر ہم پارٹنر کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے انکریز کرنے کی, کیونکہ اگر ہم 15 سے جو ہے وہ 50 کے نمبر پہ چلے جائیں تو کیا وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ پیسہ تو ایک چیز ہے, فنڈنگ ایک چیز ہے, دیگر دوسرے معاملات اس حوالے سے جو ہے بعض اوقات جی بالکل اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیں اپنے طرف سے اور وہاں پہ وہ اس کو اسکیل نہ کر پائیں تو یہ ایک نیا چیلنج بن جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے پروجیکٹس کو وہاں پہ گریجولی انکریز کیا ہے, اور جیسے نورانی نے بتایا بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں, اور نورانی بینگ دا پروجیکٹ ڈائریکٹر ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان پروجیکٹس کی پراپر پروگریس رپورٹس لیتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کہاں پہ ایکسپینشن کی ضرورت ہے اور کہاں کون سی NGO ایکسپینشن کی کیپیسٹی رکھتی ہی نہیں ہے, چاہے ہم ان کو کتنے بھی فنڈز دے دیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں کہ کسی جگہ ضرورت 100 کی ہے اور ہم خرچ 15 کے کر رہے ہیں. اس کے ڈیفینیٹلی دوسرے ریزنز ہوتے ہیں, ایکسپینشن کی رکاوٹیں ہوتی ہیں, لیکن ہم ہر حال میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ جلد بازی میں ایکسپینڈ کریں اور جو شروع کے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے تھے وہ بھی رہ جائیں. جتنا بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نورانی سے کہوں گا کہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ چونکہ یہ اولڈسٹ مسلم چیریٹی تو ہے, لیکن کیا ہیومن کنسرن انٹرنیشنل صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے یا دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم فائدہ پہنچاتے ہیں انسانیت کے بینر کے تلے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے؟ جی نورانی صاحب. So our name is Human Concern International. We focus on serving humanity, whether Muslim, not Muslim, non-Muslim, it doesn't matter. Our job and our focus is to make sure that we are able to deliver help and assistance to anybody that is suffering across the world. So we have helped in countries such as Haiti. We were there when I think there was a flood in Bahamas. So different areas, that were afflicted by disaster. We have always been there to help. Unfortunately, a lot of the disasters and the conflict these days are in Muslim countries. So of course, we are stationed there. Our team is on the ground. But our help extends to anybody, Muslim or non-Muslim. Okay. بالکل. اور اسد صاحب پچھلے دنوں جب مجھے موقع ملا ترکی جانے کا, اور ہم ترکی اور سیریا کی بارڈر پہ شہر ہے اس کا نام ہے ریحان علی, جہاں سے آپ سیریا کی بارڈر کو دیکھ سکتے ہیں, تو پچھلے سال ہیومن کنسرن انٹرنیشنل نے موبائل کلینک کا پروجیکٹ رن کیا جو ابھی بھی جاری ہے ان سائڈ سیریا. اب سیریا میں تباہ کاری کا عالم کیا ہے کہ جو کیمپس ہیں, لوگ کہاں دور دور تک آباد ہیں, تو لوگ کیسے ڈاکٹرز اور میڈیکل کیمپس تک پہنچیں گے. تو ہم نے یہ کام کیا کہ میڈیکل کلینک, ہم نے جو ہے موبائل کلینک پروجیکٹ لانچ کیا کہ یہ دور دراز علاقوں میں جا کے 2 دن کا کیمپ لگتا ہے اور ڈیلی کوئی 100-150 کے قریب جو ہے وہ مریض ٹریٹ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر, نرسز اور اسٹاف اور میڈیکل دوائیاں ساری اس کیمپ کے اندر ہوتی ہیں. تو اس طرح کے یونیک اور انوویٹیو پروجیکٹس ہیں جن پہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل, ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ایفرٹ کی جائیں. اگر اس ایریا میں کوئی اور چیریٹی ایک اچھا کام کر رہی ہے تو ہمیں اس چیریٹی سے کمپیٹ نہیں کرنا, ہم نے اس چیریٹی سے کولیبریٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ گیپ ہے, کہاں ہم رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ عوام جو ڈونیشن ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ایفیکٹولی اور بیسٹ مینر کے اندر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور مجھے بھی اتفاق ہوا اس غازی انتب جانے کا, اور وہاں پر بہت سارے مہاجرین سیریا سے آئے ہوئے ہیں, آباد ہیں, اور وہاں پر باقاعدہ کچھ لوگ تو شہر میں آ کر آباد ہیں, کچھ وہاں پر بارڈر کے قریب جو عارضی کیمپس ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں.
اور وہاں پر بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور بہت ساری تنظیمیں اپنے اپنے طور پر، کچھ پاکستانی تنظیمیں ہیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن اگین یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شعبوں میں اور زیادہ کام کے ہونے کی ضرورت ہے۔ میں جو نورانی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان اینی کیپیسٹی؟ Government, no, so we don't work directly with the government of Pakistan, but we have a good relationship with the Ministry of Interior and the folks there. So we communicate regularly when it comes to our projects, but there's no funding that is coming from government of Pakistan. اوکے صحیح ہے۔ رانا اکبری صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ڈو یو گیٹ مور فنڈس ان رمضان کمپیریٹیولی؟ باقی مہینوں کی نسبت آپ کو رمضان میں لوگ زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، تو آج کل آپ زیادہ فنڈز حاصل کر پاتے ہیں، اور آپ کیا لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ Yes, my brother. Alhamdulillah, Ramadan is the month of giving and the month of mercy. It is the peak time of the year for every charity out there. Of course, you'll see a lot of people giving more. But of course, mashallah, throughout the year, people are very generous. Alhamdulillah, our donors are very loyal and generous. We get donations throughout the year. So I just wanted to share a few words with the audience here, inshallah, to please support as much as you can. Our food from our Ramadan food basket is starting at $60. Just for $60, subhanAllah, they can provide an entire family Ramadan food basket, inshallah. Just imagine, right on a regular basis when we go to work, if it wasn't Ramadan, we purchase coffee, and our coffee on a daily basis costs us about $2. So now if you go 2 times 30, that leaves you around $60. And alhamdulillah that it's Ramadan, we don't have to drink coffee every day. You can take your coffee money and donate it towards these Ramadan food baskets. That $60 that is our coffee fund is actually going to give an entire family Ramadan food, inshallah. So please donate, support, go directly to our website at humanconcern.org. Choose a cause, choose a project that is more closer to your heart and donate, inshallah. Say Bismillah and donate, and may Allah sponsor and reward everyone and accept from all of us, inshallah. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ویسے اقبال صاحب، کیا HCI کے جو ڈونرز ہیں وہ مستقل نوعیت کے ہیں، یا جسے آپ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اینولی کتنے فنڈ اکٹھے کر پا رہے ہیں، یا اپنے ٹارگٹ سے کم بھی ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پروجیکٹس کو آپ کے جو ڈونرز ہیں یا باقی وہ لوگ جو مستقل نوعیت کے ڈونرز نہیں ہیں وہ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا وہ تجاویز دیتے ہیں کہ آپ ان پروجیکٹس کو ایسے بڑھا لیں، ایسے ایکسپینڈ کر لیں، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے کس کیپیسٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، کیا آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں؟ جی بالکل اسد صاحب، پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈونیشن کے حوالے سے، تو ہمارے پاس الحمدللہ بڑی تعداد ہے ڈونرز کی جو متواتر ڈونیٹ کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی ماہانہ بنیادوں کے اوپر ڈونیٹ کرتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بھلے کم اماؤنٹ دیں لیکن آپ مسلسل دیتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا، نلکے میں پانی آتا رہے وہ بہتر ہے، نہ کہ جو ہے وہ ایک دم سے آ کے ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ ہماری بڑی ایفرٹ ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب بھی فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ بائی پروجیکٹ بیسس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈونرز ہوتے ہیں، کہ کوئی آ کے $50,000 کسی مین پروجیکٹ کے حوالے سے دے دیا ون ٹائم، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سجیشنز ہیں وہ ہمارے جو ممبرز ہیں HCI کے، ان کی طرف سے بھی آتی ہے، اور بعض اوقات سجیشنز جو ہمارے فیلڈ کے اندر پارٹنرز ہیں ان کے پاس سے بھی آتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا غازی انتب کا، جو کہ ہب بنا ہوا ہے، دنیا کی ہر بڑی چیریٹی وہاں پہ بیسڈ ہے، موجود ہے، اور سیرین ریفیوجیز کے ساتھ کام کر رہی، تو ہمارے بھی جو پارٹنرز ہیں بعض اوقات وہاں سے بھی سجیشنز ہمیں ملتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سسٹمیٹک پروسیجر ہے، جو بردر نورانی ہیں ان کا کام ہی یہی، ان کا شعبہ یہی ہے، پروجیکٹس کو دیکھنا، نئے پروجیکٹس کو کنسیو کرنا، اور ان کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا، اس کی پوری کاسٹنگ کرنا، اس کی رپورٹنگ کرنا۔ ہم نے جو ہے بڑا سسٹمیٹک کام اس حوالے سے کیا ہوا ہے۔ رہا تعلق اس بات کا کہ کیا ہمارے ڈونرز ہمارے کام کو سراہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن، ہم ان تک یہ انفارمیشن پہنچاتے کیسے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ اہم ذریعہ ہے، ساتھ ہی ساتھ گاہے بگاہے ہم اپنے ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں، عوام تک پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور کووڈ سے پہلے جب سہولت تھی
فزیکل ایونٹس کی، ان میں ہم لوگوں کو رپورٹ پیش کیا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ زوم کے ذریعے، ورچوئل ایونٹس کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے توسط کے ذریعے ہم لوگوں تک اس کو جو ہے وہ باتوں کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ ڈونر کے لیے جو 2-3 باتیں ہیں وہ اہم ہیں. ڈونر یہ دیکھتا ہے کہ کیا پلیٹ فارم ٹرسٹڈ ہے. نمبر 2، ڈونر یہ دیکھتا ہے کہ کیا ان کی جو ایڈمن فیس ہے وہ 0 سے کہاں تک کی ہے. جیسے ہماری انڈر 10% ہے، بہت سارے پروجیکٹس پہ 0% ہے. کیا ہمارے پروگرامز زکوٰۃ کمپلائنٹ ہیں، اور ہم کس طرح سے اپنے ڈونرز کو پروجیکٹ کی پروگریس رپورٹ پیش کرتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے ٹاپ آف مائنڈ کنسرنز ہیں تو آپ کو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سے آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کاز آپ کے دل کے قریب ہے، صحت سے ریلیٹڈ، تعلیم سے ریلیٹڈ، کھانے سے ریلیٹڈ، یا جس بھی حوالے سے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ تمام پروجیکٹس ملیں گے. یتیموں کی کفالت اگر آپ کے لیے جو ہے وہ دل کے قریب ہے تو وہ پروجیکٹس بھی آپ کو ملیں گے. آپ اعتماد کے ساتھ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا باعث بنے گا. بالکل صحیح ہے. اور آخر میں نورانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وڈ یو لائک ٹو گیو اینی میسج آف HCI ٹو دا ڈونرز اور ٹو دا بینیفیشریز آف HCI, ٹو دا پارٹیسپینٹس, وڈ یو لائک ٹو گیو اینی میسج؟ Yes, to the donors, we want to say thank you so much for supporting us over the past, decades, and we've spent, 40 years working together. So it's a 40-year-old organization, and I've traveled and I've seen the beneficiaries and the people that you're helping in 7 different countries. Alhamdulillah, I had that experience. I also traveled with Brother Owais to Pakistan, to the Rohingya camps. So it's been a wonderful journey with HCI, and it's all possible to help these people due to your support. So thank you so much. Continue to support. We also welcome your feedback at any time. You see the number on the screen. You can call, ask any questions. To make a donation, you can go to our website. So my message to the donors is only, thank you so much. And to the beneficiaries, of course, we will continue to support them. There are many people that are suffering across the globe. And it is our duty, to continue to support them and to make sure that, at the very least, they don't go to sleep hungry. And we will be able to accomplish this together, inshallah, with everyone's support. Thank you. Rana Akbari, how would you conclude the discussion? Yes, alhamdulillah. Same thing that Brother Noorani mentioned. Thank you to all of our donors. We are here. We are 40 years old because of your support, because of your du'as, because of your generosity. Please continue to support us. This is not possible without the support of our community and brothers and sisters here. As Brother Owais mentioned, your donations have huge impact. Whether if it's on a big capacity or small capacity, do not underestimate the amount of your donation. Please continue to go on our website at humanconcern.org and donate to any cause that is more beloved to you, inshallah. Thank you once again. We're all here to work together and make this Ramadan a successful one for the families that are in need and are actually waiting for your support so that they're able to break their iftar with something, inshallah. جی اویس اقبال صاحب آپ کا پیغام. جی بالکل اسد صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا اور آپ کی ٹی وی کا بہت شکریہ. یورپ میں، نارتھ امریکہ میں آپ کے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیے کہ کس طرح یہ چیریٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اچھی صحت سے، اچھے مال سے اور اچھے فہم سے نوازا ہے تو اس میں دوسروں کا حق ضرور موجود ہے. اپنے پیسوں سے، اپنے وقت سے اور اپنے علم سے لوگوں کی خدمت ضرور کیجیے. انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی. بہت شکریہ اویس اقبال صاحب، مسٹر نورانی، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.